اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور اس عید کی مبارکباد کو پیش کرنے کے لیے آپ نے اب تک یہاں پر بیٹھ کر جن شعراء اور قصیدہ خواں حضرات کے قصیدے سنے، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے اور آپ کے اپنے صبر میں مزید اضافے کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد 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 وعجل فرج۔ زیادہ تر تو ہم لوگ یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور جس نے بعد میں پڑھنا ہوتا ہے وہ میری طرح بعد میں آتا ہے۔ صرف مظلوم آپ ہوتے ہیں شروع سے آخر تک۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، عید کا دن ہے، اور عید کے دن کی مناسبت سے کئی چیزیں ہیں جو انجام پاتی ہیں، انجام دی جاتی ہیں، رسم بنتی ہے، اور اس میں ایک بہت خوبصورت رسم ہوا کرتی تھی، اب وہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ تھی عیدی۔ دینے کی بات نہ کریں لینا تو عیدی دینا اور عیدی لینا۔ اچھا، اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ قدیم زمانے میں کہ بھئی جو بزرگ ہوتے تھے خاندان کے، ان کے پاس سب لوگ جاتے تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ پیسہ زیادہ دیں یا نہ دیں، بہرحال شفقت فرماتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 84 میں جب میں طالب علم بنا اور پہلی ایسی کوئی عید آئی، تو ہمارے ایک بہت محترم استاد تھے، ان کے والد گرامی، تو وہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ ہاتھ میں 5 تومان کے سکے لے کے بیٹھ جاتے تھے، یوں کر کے ہاتھ پھیلا کے، اور ہر طالب علم ان کے ہاتھ سے سکہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ بہت سارے لڑکے تو وہ جتنے بھی طالب علم تھے اس سکے کو یادگاری کے طور پہ رکھ لیتے تھے کہ بھئی ان سے ہم نے لیا تھا۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں بہرحال عیدی کا عنوان یہ نہیں تھا کہ کتنے پیسے ملیں گے، عنوان یہ ہوتا تھا کہ کس کے ہاتھ سے ملنا ہے، یہ بڑی بات تھی۔ تو میں اسی سنت کو زندہ کرنے کی موڈ میں رہتا ہوں، لیکن کوئی دیتا ہی نہیں ہے اب سب ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اب یہ تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر میں بھی یہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں سب کو دعا دے رہا ہوں، میں بھی عیدی دے رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھئی اگر ہم لوگ مدینہ میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ مدینہ میں ہوتے، عید کا دن ہوتا، بی بی کے دروازے پہ جاتے، اس گھر پہ جاتے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراقد شریفہ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ عید کے دن روزے کے اوپر جاتے ہیں، مشہد میں کوئی ہو، نجف میں ہو، کربلا میں ہو، ہم وہ مظلوم ہیں جس کے پاس کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو دنیا اس عنوان کو دولت مند کہتی ہے، کچھ اور لوگ کسی اور چیز کو دولت مندی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دولت مندی یہ ہے کہ ہم کسی معصوم کے پاس تو جا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین انہوں نے زمینی فاصلوں کو فاصلہ رکھا نہیں ہے، تو آپ کہیں پر بھی ہوں پہنچ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقت کے امام کا زمانہ ہے، ان کے حضور پہنچنے کی دیر ہے، اور کوئی عیدی مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں ایک اور بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم ان کے پاس جائیں
اور عیدی مانگیں تو عیدی میں طے کر کے نہ لیں، عیدی طے نہ کریں کہ یہ دیں، بلکہ ان سے کہیں کہ وہ دیں۔ ہم جو کچھ بھی مانگیں گے وہ حقیر ہوگا، اور وہ جو اپنی طرف سے دیں گے وہ عظیم ہوگا۔ ہم چھوٹی چیز کیوں مانگیں پھر؟ تو ہم یہ نہ مانگیں کہ یہ دیں، بلکہ ہم ان سے یہ کہیں کہ مولا آپ اپنے در اقدس سے عیدی دے دیں، بس اتنا کام۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اسی غربت کے عالم میں، جو فزیکل غربت ہے لیکن معنوی غربت ہے، اس معنوی غربت کے ساتھ وقت کے امام کے حضور اسی التجا کے ساتھ کہ مولا عید کا موقع ہے، آپ کے اجداد طاہرین کی عید ہے، ان کی خوشیوں کا دن ہے، کوئی عیدی ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ اس عیدی کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب ایسا کریں کہ مل کر ایک درود بھیج دیں، محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے ساتھ بہت ساری اور بھی مشکلات ہیں، لیکن ایک مشکل کہنے میں یہ بھی ہے کہ جب ہم عید پر بھی کچھ پڑھتے ہیں تو وہ بقرعید بن جاتی ہے، اور جو ہنستے کھیلتے چہرے ہمارے آنے سے پہلے مسکرا رہے ہوتے ہیں، جب ہم اختتام کی طرف لے جانے لگتے ہیں تو وہ نہیں معلوم ہنس رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، کچھ مکس ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل پاتا۔ کالی ہوا کا ابھی دیکھیے کچھ اور کا بھی اثر ہوگا، وہ بھی آپ دیکھیں گے، بہت ساری چیزوں کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو البتہ کچھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کی صبر کی تو میں پہلے ہی داد دے چکا ہوں نا، کہ آپ نے کافی صبر کیا ہوا ہے، بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو اس کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے صرف کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں۔ اچھا، یہاں پہ ظاہر ہے کچھ بچے بھی ہیں، اور ان کو بھی یاد دلانے کے لیے کہ بھائی یہ عید ہے کس مناسبت سے، پہلے لوگ بتا چکے ہیں قصیدوں کے اندر۔ اچھا، بچوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں جو قصیدوں میں کہی جا رہی ہوتی ہیں، شاعری میں کہی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو نثر سمجھ میں نہیں آتی تو نظم کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو وہ ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں ایک امریکہ کے ایک شہر میں تھا، وہاں پہ ایک صاحب نے سلام پڑھا، اور سلام ایسا تھا کہ پاکستان کے جو میٹرک کے بچے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو میں ان سے یہ التجا کی کہ بھائی یہ ہیوسٹن کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہرحال، تو یہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ دو مناسبتیں، بہت اہم مناسبتیں۔ ایک مناسبت تو یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کو اس جرم کی سزا دی گئی جو انہوں نے کربلا کے میدان میں سید الشہداء کے سامنے کیا تھا۔ بہت سارے ایسے مجرم تھے کہ جو اس جرم کے اندر ملوث تھے، اور وہ مجرم اب تک سزا نہیں لے ہوئے تھے، اور یہ وہ ایام تھے جس میں خبر پہنچی مدینے کے اندر، اور تمام بنی ہاشم موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی سربراہی ہمارے چوتھے امام، امام سید سجاد علیہ السلام فرما رہے تھے، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اور امیر مختار نے جس طریقے سے ان لوگوں کو سزا دی اور اس کی تفصیلات مولا کی خدمت میں پیش کی گئیں، مولا نے اس کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور بنی ہاشم کے قصیدہ خواں لوگوں نے کھڑے ہو کر امیر مختار کی شان میں قصیدے کہے۔ جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کبھی کبھی کہ امیر مختار کے قیام کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کی شان میں قصیدے مولا چوتھے امام کی موجودگی میں دیے گئے اور مولا نے روکا نہیں کسی کو، تو تقریر امام، اس کو ہم کہتے ہیں تقریر امام، امام کی موجودگی میں کوئی کام ہوا، امام نے نہیں روکا، تقریر امام حجت ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی تقیہ بھی نہیں تھا۔ امام روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے، اس محفل کو برخاست کروا سکتے تھے، لیکن امام نے اس کو جاری رکھا۔ ان کے حضور میں، ان کے محضر میں امیر مختار کی شان میں قصیدے کہے گئے، اور دشمنوں کے خلاف جو ہیں وہ اظہار مسرت کیا گیا، تو امام نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ ان کی شان کے لیے کیا کم ہے کہ مولا چوتھے امام کے سامنے جو ہے ان کی تعریف کی گئی تھی۔ اور ہم بھی دشمنان اسلام پر اسی انداز میں لعن کرتے ہوئے، جس انداز میں مولا چوتھے امام نے لعن کی،
اللہ کے حضور کہتے ہیں خدایا ان تمام دشمنوں کو جنہوں نے سید الشہداء کے خلاف جرم انجام دیا نیست و نابود فرما، بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ان کو اپنی رحمت سے دور فرما، اور ہر وہ شخص جو اس جرم کو سن کر سمجھ کر راضی ہوا اس کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب یہاں پر میں نے وہ لعن کا جو لفظ تھا اس کا اردو ترجمہ کر دیا، اچھا یہ میں نے کیوں کیا؟ یعنی کیا میں نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی لعن کا لفظ ہی کہتا؟ یہ خاص کر میں نے کیوں کیا؟ خاص کر اس لیے کیا کہ زبان سے زبان میں آتے آتے لفظ کی نیچر بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ اصل میں کیا تھا۔ اردو زبان میں ظاہر کی مکسچر ہے، اور مختلف زبانوں سے الفاظ لے کر اردو میں لائے گئے ہیں۔ بعض اوقات الفاظ اپنے معنی کو لے کر آتے ہیں، بعض اوقات الفاظ اپنے معنی کو تبدیل کر کے آتے ہیں، اور بعض اوقات الفاظ اپنے معنی کو الٹ کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ اس نے رسمی سلام کیا مجھے، تو آپ اس کا کیا مطلب لیں گے؟ بالکل چالو سا سلام، صحیح ہے۔ اچھا رسمی کا مطلب ہوتا ہے آفیشل۔ لفظ آیا لیکن کس میننگ میں آیا؟ الٹے میننگ میں آ گیا۔ عربی سے لفظ آیا اردو میں لیکن آیا الٹے میں، البتہ یہ فارسی سے آیا ہے۔ رسم کا عربی کے اندر مطلب اصلا ڈرا کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ چالو اور غیر چالو کا مسئلہ تھا ہی نہیں، وہ فارسی میں رسم کا مطلب تھا آفیشل، اور اردو میں جب وہ آیا رسمی سلام تو وہ ہو گیا ان آفیشل۔ یہ ہوتا ہے، زبان میں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، کسی اور کی طرف سے میں نے نہیں سنا۔ اس میں ایک پہلو وہ بھی ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا اس کو واقعے کے عنوان سے سن لیجئے، لیکن اس میں ایک درس بھی ہے، بڑا عجیب درس ہے۔ میں اس میں ایک دو واقعات سناؤں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب میں اپنے دماغ میں سوچا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ بہرحال ایک صاحب تھے، وہ پاکستان کے ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کے نام کا مطلب ہی اینٹی شیعہ ہے، یعنی اس کا نام آپ لیں تو آپ کہیں گے اوہ ہو یہ تو مارے گئے۔ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے طالبان کے سرکردہ افراد ہیں وہ اس قبیلے کے ہیں، اور وہ قبیلہ ہے محسود قبیلہ۔ عبداللہ محسود مشہور و معروف طالبانی لیڈر تھے۔ ایک دفعہ، اب میں اسی کو سنانا والا ہوں، تو وہ جناب علی ایک دفعہ کسی نے مجھے رابطہ کیا کہ محسود قبیلے کا ایک جوان آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھیا ایسا ہے کہ ابھی کافی پروجیکٹس باقی ہیں کچھ عرصے کے بعد اگر مل لے تو بہتر نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اور میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مومن، انشاءاللہ بہت جذباتی مومن جوان تھے، انہوں نے کہا، اور وہ خود بھی اسی علاقے سے نزدیک ایک شیعہ علاقہ تھا وہاں کے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے کہا بھئی ایسا ہے کہیں باہر مل لیتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے گھر پہ ملنا ہے۔ تو میں نے کہا یعنی خطرے کہ کوئی کمی آپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ باہر ہم نے بلا لیا، اس نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں وہ لڑکا تقیے میں ہے، اور خدا نہ کرے اگر وہ لیک ہو گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے، تو آپ جو ہے یہ رسک لے لیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لے آؤ۔ تو وہ لے آئے۔ بعد میں وہ لڑکا بہت اچھا لڑکا تھا، میں اس کی تعریف ابھی یہاں پہ بہت زیادہ نہیں کروں گا، اس نے کہیں خود سن لیا، اور کبھی کبھی ہماری تقریر ابھی بھی سنتا ہے، تو کہیں سن کے بیٹھ گیا تو سمجھے گا میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ مگر لڑکا اچھا تھا، آیا ہمارے پاس۔ باہر وہ آتا تھا اسی طریقے سے۔ اچھا اس لڑکے کے اندر ایک ٹینڈنسی تھی اہل بیت کی طرف، جو اس قبیلے کے معاملے میں ریئر ہے، بہت ریئر ہے۔ آپ کا میں وقت لوں گا، میں آپ کو بڑا نفیس ایک دو واقعات سنا دوں۔ آج چونکہ دن ویسا ہے، ویسے تو آپ کو جانا ہوگا، لیکن کل تو میرے خیال میں ویکینڈ چھٹی ہے، پھنس گئے آپ لوگ تو پھر یہ لڑکا، میں تو ہوں ہی یہیں پر بھائی، دیکھیں میں کیا عرض کروں۔ تو وہ جناب علی وہ آیا ہمارے پاس، اور میں نے کچھ سوالات کے بعد جو اس نے کیے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ ٹینڈنسی آئی کہاں سے؟ تو معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں جو دنیا کی سب سے بڑی، بہت معذرت کے ساتھ، گالی ہوتی ہے، اس سے بڑی گالی شیعہ ہے ہمارے قبیلے میں۔ میں نے کہا کہ یہی تو میں بھی پریشان ہوں کہ تمہیں بھنک کیسے ملی؟
تمہارا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہیں. دوسرے قبیلے ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کے ساتھ کہیں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں کا کام ہے، اس نے مجھے کچھ چیزیں بتائی تھیں جس سے میرے دماغ میں یہ لہر اٹھی تھی. اچھا، میں نے کہا بھائی انہوں نے کیوں بتائی تھی، وہ بھی تو تمہاری قبیلے کی تھیں. تو کہنے لگا کہ ان کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا مولا امیر المومنین اور بی بی سیدہ کے معاملے میں. درود بھیجے گا محمد و آل اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. 2-3 کہانیاں ہیں یہاں پہ. تو جناب علی وہ کہنے لگا کہ ان کا ایک ایکسپیرینس تھا، قصہ مختصر، بہت مختصر. وہ یہ کہ وہ کسی گاؤں میں گئی تھیں، وہاں پر کسی قوال نے قوالی میں یہ بتایا کہ جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی مانگنے آتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ بیوی کے گھر پہ بھیجتے تھے. ان کی والدہ نے سن لیا. اچھا، ان کی والدہ کیوں پریشان تھیں؟ اس وجہ سے پریشان تھیں کہ ابھی جیسے انہوں نے تذکرہ کیا تھا اشعار کے اندر کہ بھئی اولاد نرینہ کا تو احترام تھا اور بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں تھا. جس کو وہاں پہ بیٹے پڑھ لیا تھا ویسے، تو بیٹیوں کا احترام نہیں تھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ یہی مشکل تھی، ساری بیٹیاں ہو رہی تھیں، بیٹا ہو نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ سے قبیلے میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مشکل بنی ہوئی تھی. تو ان کو جب کچھ نہیں سوجا تو انہوں نے کچھ سمجھ بھی نہیں آئی کہ بھئی کیا راستہ ہے. تو انہوں نے اس قوال کی بات کو سنا تو ان کے دل پہ لگی. اچھا، اب ان کے مذہب فرقے میں طریقے رسم رواج میں اس کا کوئی چانس تھا ہی نہیں کہ آپ نے مثلا بیوی سے کچھ کہنا ہے، تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ اب تھا یا نہیں تھا، چونکہ اس قوال نے کہا ہے، میں نے سن لیا ہے، میرا تو دل آ رہا ہے کہ میں کہہ دوں. تو انہوں نے بیوی کے حضور توسل کیا، گڑ گڑا کے روئیں کہ بھئی آپ جب سب کو دے سکتی تھی تو آپ مجھے بھی دے سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہتا ہے، اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے مجھے جب میں بڑا ہوا تو مجھے یہ بتایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ باپ کو نہیں بتانا ورنہ زندہ نہیں بچو گی تم. اور یہ بتایا کہ میں نے خواب میں نے ان سے توسل کیا تھا، اور وہ خواب میں تشریف لائیں تھیں، اور خواب میں تشریف لائیں، اور میں نے خواب میں جب ان کو دیکھا تو ان سے گڑ گڑا کر پھر یہی کہا کہ بھئی میرے کوئی بیٹا نہیں ہوتا، آپ لطف فرمائیں. تو الفاظ میرے ہیں ظاہر ہے، وہ تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بیوی نے ان کو کچھ کیوبس جیسے شوگر کیوبس ہوتے ہیں، کیوبس دیے ٹافی ٹائپ کے. تو کہا وہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا ہے، میں جب لے رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا، اور سلپ ہو کے کیوبس اب زمین پہ گر گئے. تو کہنے کہ جب زمین پہ گرے تو میں پریشان ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، مجھے لے لینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے جلدی سے ایک کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ میلٹ ہو گیا، اور میلٹ ہو کے غائب ہو گیا. یعنی وہ میں نے دوسرے کو پکڑا تو وہ بھی میلٹ ہو کے غائب، تیسرا پکڑا وہ بھی غائب، چوتھے کو میں نے اتنی تیزی سے پکڑا کہ وہ میلٹ نہ ہو سکے. اور میں نے اٹھا کر یوں دیکھا اور ان سے کہا کہ بی بی آپ نے 4 دیے تھے، 1 ملا. تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے. کہنے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. اس کے بعد کہنے کی کہ یہ ہوا کہ پہلی جو ولادت ہوئی وہ بیٹے کی ہو گئی، بیٹے کی ولادت ہوئی لیکن وہ مر گیا. 2 3 تینوں مر گئے، چوتھا یہ لڑکا تھا. اللہم صلی علی محمد. 3 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ مر گئے، اور یہ چوتھے صاحبزادے جو ہمارے پاس آئے تھے. تو کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا کچھ نہ کچھ تمہارا تعلق اس گھرانے سے ہے، ان کا دیا ہوا ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو میری ماں نے مجھے سنایا تھا، پھر میرے ساتھ کچھ ہوا تو مجھے ایک خواب آتا تھا ذہن میں، اور وہ میں خوابوں والا آدمی ہوں نہیں بھائی، اللہ کا واسطہ کوئی یہ نہ سمجھے کل پتہ چلے کال پہ کال آ رہی ہے فلاں خواب آیا فلاں خواب آیا. معمولاً ایسی تقریروں کے بعد یہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں ٹھیک ٹھاک تاکیداً کہتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی خواب کی تعبیر نہیں آتی، یہ وہ سنا رہا ہے، زیادہ گڑبڑ کی تو محسود بھیج دوں گا پھر میں. تو اس نے کہا کہ پھر میری زندگی میں کچھ خواب آنے لگے. میں نے کہا وہ کیا خواب تھے؟ کہنے کا وہ خواب تھے جس میں امیر المومنین کی ذات سے میرا انٹروڈکشن ہوا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. کہنے کا کہ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرا ان سے کوئی ناتا ہے. اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ کہنے کا میں یہ دیکھتا تھا کہ پرانے ٹائپ کا ایک گھر ہے جن میں صحن ہوتے تھے بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو پرانے گھر بندے اس صحن میں بہت بڑے ہوتے تھے. تو کہنے کا اس صحن میں دیکھتا تھا کہ اس نے اس ٹائپ کا مجھے سنایا تھا، میں شاید 19-20 کچھ مس کر رہا ہوں گا، ظاہر ہے اس نے کافی پہلے سنایا تھا. کہنے کا کہ میں دیکھتا تھا کہ جیسے صحن ہے وہاں پر ایک بہت بڑا کوئی دیو ہیکل انسان ہے، جن ٹائپ کا، وہ کوئی ایک دیگ ابال رہا ہے اور اس دیگ میں انسان ابال رہا ہے.
خطرناک آپ اس محفل میں دعوت پہ نہیں ہیں، اتنا مت گھبرائیں۔ ایک تو بھیا یہ مشکل ویسٹ میں یہ ہے کہ بچوں نے کبھی مرغی بھی ذبح ہوتی نہیں دیکھی، تو خیر بچوں کو میں نے تکلفاً کہہ دیا تھا، تو وہ جناب علی کہنے لگا کہ وہ دیکھ تھی اس میں انسان ابال رہا تھا، کہنے لگا میں نے وہ سین دیکھا تو میں صحن سے نکل کے بھاگا باہر کہ یہ تو بدبخت مجھے بھی ابال دے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں بھاگا تو وہ میرے پیچھے آیا کہ تجھے بھی پکڑنا ہے میں نے۔ اب کہنے لگا میں گھر سے باہر نکلا اور وہ دروازہ بھی باہر کوئی کھلتا تھا تو میں نے باہر جا کے اس کو پریس کر دیا دروازے کو کہ یہ کھول نہ سکے۔ کہنے لگا وہ اندر سے زور مار رہا تھا دروازہ کھولنے کے لیے۔ اب یہ کہانی مجھے شاید ادھر سے اس نے سنائی ہو کہ وہ باہر سے اندر آ رہا تھا، اس طرح کی اس نے ایک چیز سنائی مجھے۔ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ اس زور آزمائی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں ہار رہا اور یہ مجھے پکڑ لے گا۔ کہنے لگا وحشت سے میری حالت خراب ہو جاتی تھی اس خواب میں اس جگہ تک آتے آتے۔ کہنے لگا وہ روٹین تھا کہ میں خواب میں اس جگہ پہ جب بالکل دیکھتا تھا میں ہارنے لگا ہوں تو میں مولا امیر المومنین کو بولتا تھا کہ یا علی میری مدد کریں۔ کہنے لگا وہ اسی ٹائم پر وہ تشریف لاتے تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس یہ لگتا تھا جیسے ایک طاقت آئی دروازہ لاک ہو گیا اور میری اس وقت آنکھ کھلتی تھی۔ کہنے لگا یہ خواب میں نے ریپیٹڈلی اپنے چائلڈہڈ میں دیکھا ہے۔ تو بڑے ہوتے ہوتے تک مجھے ایک تو ماں کی طرف سے بتایا ہوا اور ایک ان کی طرف سے یہ خواب آیا ہوا، تو میرا کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا ان سے رشتہ ناتا ہے۔ تو پھر اس نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا، کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر جب یہ یونیورسٹی میں گیا تو اس لڑکے سے ملا جو ہمیں ہمارے پاس لے کر آیا تھا۔ تو کہنے لگا یہ جب ملا تو اس کا نام میں نہیں ابھی کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، تو اس کا نام نہیں لوں گا، اس کا نام بہت پرومیننٹ ہے اور نام میں علی آتا ہے، اور وہ علی کا جو ساتھ ورڈ ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے، بہت محبت عاشقانہ لفظ ہے۔ تو کہنے لگا میں نے اس کا نام دیکھا نا، اس کا نام مجھے پتا چلا تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ مجھے لے جائے گا کہیں نہ کہیں۔ تو کہنے لگا میں اس سے کانٹیکٹ کیا، پھر اس سے باتیں پوچھتا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ گھما پھرا کے یہ آپ کے پاس لے آیا۔ تو میں بھی خوش، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک بندہ رسک تو تھا کہ بھئی ہے کون یا ہوگا کیا آگے، لیکن یہ کہ میں بھی بات کرتا تھا، بہت احتیاط کرتا تھا اور اپنے گھر میں تقیے پہ رہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا میں اتنی سخت تقیے میں ہوں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا نا تو یہ مجھے میری بہن بھائیوں سب کو ماریں گے، اس لیے میں رسک نہیں لے سکتا کوئی بھی۔ تو میں اس کو ریئلائز کرتا تھا۔ پر یہ لڑکا جو ہے یہ بہت ایک طرح کا اسپریچول ہو گیا تھا، یعنی اس نے اپنے اوپر کچھ ایسی محنت کی تھی، اس کے اندر اسپریچولیٹی بہت آ رہی تھی۔ ایک دفعہ آیا میرے پاس، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں 2-3 واقعے سنا دیں پھر اصلی واقعے پہ آتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک دفعہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا وہ اس کا اپنا پٹھان لہجہ ہے، میں اس کی لہجے کی کاپی نہیں کروں گا، بڑا مزیدار لہجہ ہے اس کا۔ تو کہنے لگا مولانا کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ میں نے کہا بیٹا جنگ تو یقیناً ہونے والی ہے، امام تشریف لائیں گے، بہت بڑی جنگ ہوگی۔ کہنے لگا نہیں مولانا مجھے لگ رہا ہے کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیوں لگ رہا ہے ایسا؟ اب اس کا اسٹائل جو نا یہ ڈراماٹائز کرنے کے بعد بتانے کا ہوتا تھا، تو پھر میں پوچھتا تھا بھائی ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے لگ رہا ہے جنگ ہونے والی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتہ چلا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا تم سے امید یہی ہے کہ تم خواب ہی دیکھو گے، یہ بتاؤ کیا دیکھا؟ تو کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے، سرکل ہے، کوئی جیسے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ لوگ سرکل میں موو کر رہے ہیں اور سرکل میں ان ٹو ورڈ جا رہا ہے، سرکل میں گھومتے گھومتے لوگ اندر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ میں نے احساس یہ کیا ہے کہ سرکل کے بیچ میں مولا امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا یوں گھوم رہے ہیں سب، درود بھیجے گا محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ اگر مولا امیر المومنین کی طرف ہی یہ سرکل جا رہا ہے تو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا لیکن میں نے نوٹ کیا کھڑے ہونے کے بعد خواب میں کہ سب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے، اور مثلا کسی کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور دوسری بات کہنے لگا میں نے نوٹ کی کہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ٹوٹے ہوئے نیزے لے کر، ٹوٹی ہوئی شمشیریں لے کر مولا کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ کہنے لگا جب وہ سرکل اور نیچے آیا، اندر کی طرف آنے لگا اور میرے بعد اور بھی لوگ جوائن کر رہے تھے، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ تشریف فرما ہیں، سب لوگ جب ان کی ٹرن آتی ہے تو اپنا ویپن ان کو دیتے ہیں اور وہ ایک ہاتھ پھیرتے ہیں اور ویپن نیا ہو جاتا ہے ایک دم سے، اور وہ دے کر کہتے ہیں جاؤ۔ تو کہنے لگا یہ جو ہو رہا تھا اس پہ میری آنکھ کھل گئی، اور کہنے لگا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مولا امیر المومنین کچھ تیاری کر رہے ہیں اور کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ اب میں نے کہا بھیا اللہ جانتا ہے کیا جنگ ہونے والی ہے، لیکن اب پتہ نہیں آپ اس کو اتفاق کہیے جو کچھ بھی کہیے۔ اس کے بعد وہ اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی،
یہ جو اس نے مجھے سنا دیا تھا، اس کے بعد وہ اسرائیل و حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی. تو جب یہ جنگ ہو گئی 2006 میں، تو یہ ہونے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا میں آپ کو کہہ رہا تھا نا ایک جنگ ہونے والی ہے. میں نے کہا بیٹا تمہارا تو شاید چانس لگ گیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ عجیب واقعہ تھا. ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا، پھر اسی طرح یہ سب ہمارا چلتا رہتا تھا. اصل واقعہ یہاں پہ تھا. اب اتنی لمبی میں نے کہانی آپ کو سنا دی. تو میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ تم اتنے سوال کرتے ہو مجھ سے، میں تم کو ایک چانس دیتا ہوں، 3 گھنٹہ جانا ہے 3 گھنٹہ آنا ہے، تم میرے برابر بیٹھ جانا اور جتنے سوال کرنے کر لینا، تو تمہارا معاملہ ایک کنارے پہ لگ جائے گا. کہنے کا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو وہ چلا گیا میرے ساتھ. وہ راستے پر سوال کرتا رہا، سوال کرتے کرتے خاموش ہو گیا. کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا. پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بتاؤ تمہیں پہ اور کوئی سوال ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں اور کوئی سوال نہیں ہے. میں نے کہا اب یہ جو ہم نے، اچھا اس نے ہم سے شروع سے ہی پوچھا تھا کہ بھئی آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ شیعہ حق ہے، تو ہم نے اسے کچھ کویسچن دیے تھے کہ ہم نے کہا تھا ہمارے کچھ کویسچنز ہیں، ان کویسچنز کے تم ریزنیبل آنسر لے کر آؤ، نہیں لے کے آتے تو ہم آنسر دیں گے، وہ تشیع ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ہم سے کرنے کے لیے کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہمارے جو سوال ہیں اس کے جواب آئے کیا؟ کہنے لگا میں نے بہت کوشش کی نہیں ہوا. میں نے کہا بھئی اب کیا مسئلہ ہے، مثلا اب تم بالآخر تشیع قبول کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو یا نہیں ہوئے؟ تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم ایک دفعہ بتاؤ کہ کچھ ہے تو ہم جواب دیں، نہیں ہے تو قبول کرو. کہنے لگا میرے ذہن میں ایک الجھن ہے. میں نے کہا بولو وہ الجھن کیا ہے؟ اب میں آپ کو خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں نا، اگر اس میں کسی کو برا لگے تو میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی میں نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے. صحیح ہے. اور اس کو میں جواب بھی دیا. اب سنیے ہوا کیا. مجھ سے کہنے لگا کہ میں اصل میں ایک وجہ سے شیعہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ کیا وجہ ہے بھائی؟ اتنی ہم نے محنت کی مثلا. تو کہنے لگا کہ میں شیعہ نہیں ہو سکتا چونکہ میں گالیاں نہیں دے سکتا. ارے میں ہرٹ ہوا، اتنا مجھے برا لگا کہ یہ مجھے کیا گالیاں دینے والا سمجھتا ہے. یقین مانے اللہ جانتا ہے میرے دماغ میں ایک دفعہ شیطان آیا. میں نے کہا اس کو میں گاڑی سے اتاروں، اس سے کہوں بیٹا تو جا واپس، تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ہمیں کیا سمجھ رہا ہے. پھر میں نے کہا بھائی صبر کرو، اس کی بات سن لو، شاید کوئی بہتری آنے والی ہے. تو میں نے صبر کیا. میں نے کہا کہ دیکھو مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا تم نے ہمیں گالیاں دیتے دیکھا ہے؟ میں نے کتنی دفعہ تمہارے سامنے گالیاں دی ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں آپ نے نہیں دی. تو میں نے کہا کہ تم نے یہ احساس کیا کہ گالی دینا بری بات ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم نے تو احساس کر لیا نا گالی دینا بری بات ہوتی ہے، یہ بتاؤ تمہارے اخلاق بہتر ہیں یا اہل بیت کے اخلاق بہتر ہیں؟ تو اس نے فوراً یہ جملہ کہا، کہنے لگا پوری دنیا نے اخلاق انہی سے سیکھا ہے، بہتر کا کیا سوال ہے، پوری دنیا نے اخلاق سیکھا ہی انہی سے. تو میں نے کہا جنہوں نے پوری دنیا کو اخلاق سکھایا ہے وہ دنیا کو گالیاں دینا سکھائیں گے؟ نہ تم نے ہمیں گالی دیتے دیکھا، نہ تمہارے اسٹینڈرڈ میں گالی دینا آ رہا ہے، اور تم یہ بھی قبول کرتے ہو کہ اہل بیت کا اسٹینڈرڈ بہت اوپر ہے، تو وہ گالی دینا سکھائیں گے ہمیں؟ کہنے لگا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ گالیاں دینا نہیں سکھائیں گے، تو پھر آپ لوگ کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں نے دی ہو تو تم مجھ سے پوچھو. کہنے لگا کہ پھر اب آ کے کھولا اس نے معاملہ. کہنے لگا یہ جو لان ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تم نے میری زبان سے کوئی گالی سنی؟ کہنے لگا کہ دیکھیں زیارت عاشورہ میں لان ہے نا. میں نے کہا ہاں ہے. تو کہنے لگا کہ آپ بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتا ہوں. تو کہنے لگا پھر آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو تمہاری سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہیں پر ہے. چلو اچھا وہ پکڑا گیا. تم سے کس نے کہا کہ لعن گالی ہے؟ کہنے لگا ہمارے یہاں گالی ہے، کوئی بھی کسی کو بولتا ہے اس کا مطلب گالی ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ ہے ہی نہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو میں آیا ہے، میننگ چینج کر رہا ہے اردو زبان میں، عربی میں یہ گالی نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا عربی میں اس کا مطلب ہے اللہ اس کو اللہم العن، یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. یہ بد دعا ہے، گالی نہیں ہے یہ. اس خاطر میں نے لعن کی جگہ اردو ترجمہ بھیجوایا آپ کے سامنے. صحیح ہے. اس نے کہا اچھا اگر یہ ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ تبرہ پھر کیا ہے؟ اب اس کے دماغ میں تو ظاہری پورا فریم بنا ہوا تھا.
میں نے کہا تبرہ کا مطلب وہ بھی گالی نہیں ہے. کہنے کا وہ تبرہ کے نام پہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اور جو کرتے ہیں اس کی بات نہیں کرو، مجھ سے پوچھو، میں اپنے کام کا جواب دوں گا، میں تشیع کا جواب دوں گا، ہر شیعہ کا جواب نہیں دوں گا. کچھ شیعہ صحیح نہیں کرتے ہوں گے، کچھ مسلمان غلط حرکتیں کرتے ہیں. ہر کوئی مکتب کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. تو کہنے لگا پھر تبرہ کیا ہے؟ میں نے کہا تبرہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس آدمی سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا متعال کہتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، اللہ براءت کا اعلان کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ براءت یعنی خدا کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ختم. ہم بھی یہی کہتے ہیں تبرہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کون سی گالی ہے؟ اناؤنسمنٹ ہے یہ. کہنے گا اگر یہ ہے تو صحیح ہے، اگر یہ ہے تو صحیح ہے. اچھا اب میں آپ سے، یہ تو میں نے جواب دے دیا نا، آپ کی سائڈ سنبھال لی میں نے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ جب لعن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے دوست جب لعن کر رہے ہوتے ہیں، آیا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا اس کو رحمت سے دور کرے؟ یہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. اس غلط سوچنے کا یہ نتیجہ ہے. صحیح سوچو. جو اچھا میں نے اپنے 33-34 سالہ کیریئر میں ایک بات دیکھی ہے، جو بات اہل بیت نے کہی ہے وہ 100% ڈیفینڈیبل ہے، اس کو آپ لاجیکلی پروف کر سکتے ہیں. آپ اہل بیت سے آگے گئے یا پیچھے گئے، اب ڈیفینڈیبل نہیں ہیں اب آپ ڈیفینڈیبل نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لعن کا مطلب ہے خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. خدا نے کہا ہے اللہم العن، قرآن کریم میں ہم بھی کر رہے ہیں. برات کا مطلب ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس کے اوپر کچھ اور ایڈ کریں گے تو پھر اب آپ کو کرنا ہے. پھر یہ میں بتا دوں، پھر یہ لوگ پکڑیں گے. اور اس جیسے بچے کو ہم جواب نہیں دے سکتے تھے اگر ہم وہ کر رہے ہوتے جو ہمارے دوست احباب بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو آپ نے سن لیا. اب ایک اور عجیب کیس سنا دوں آپ کی خدمت میں. یہ بلوچستان کے اندر ہوا. یہ میں کہیں اور کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے. صحیح ہے. اور یہ کہیں اور بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اس کو اور بتاتا ہوں، پھر دوسرے ایک پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. بلوچستان پاکستان کا انتہائی محروم صوبہ ہے. البتہ خود پاکستان میں کوئی بہت زیادہ نعمت یافتہ شاید نہ کہلائے، لیکن بلوچستان کی بیچاری کی حالت بہت ہی خراب ہے. تو وہاں پر ہم گئے ایک علاقے کے اندر، وہاں ایک مسجد نئی بنی تھی. تو لوگوں نے وہاں پر جا کے لوگوں سے ملوانا تھا. وہاں پہ ایک آدمی آیا، ایک لڑکا آیا ہمارے پاس. اس کی تقریباً 28 سال کی قریب عمر ہوگی. اور لوگوں نے بتایا، جو دوست احباب تھے، انہوں نے کہا مولانا یہ جو ہے وہ تشیع کو اس نے ابھی کچھ وقت پہلے قبول کیا ہے، 1-2 سال پہلے. تو بہرحال اس سے بھی ہم ملے، اس سے باتوں تو میں نے پوچھا بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں 28 سال عمر ہے. تو میں نے کہا تم نے مثلا تمہارا انٹروڈکشن کیسے ہوا تشیع سے؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو یہ شیعہ دوست ہیں یہ میرے پرانے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں. تو میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ میں جب تم بچپن سے ان کو جانتے تھے تو اتنی دیر کیوں لگائی پھر تم نے؟ تم بچپن میں جان پہچان تھی. تو اس نے جیسے ہی میں نے کہا نا تو گویا جیسے وہ پکڑا گیا. تو اس نے ادھر ادھر کر کے یوں دوستوں کو دیکھنا شروع کیا. تو دوستوں نے کہا ہاں بولو بولو بولو، مولانا کو بتاؤ. اور میں نے کہا لو بھائی اب یہ کوئی خطرناک بات آنے والی ہے سامنے. وہ بات واقعاً خطرناک تھی. تو اس نے کہا مولانا آپ کو برا نہیں لگے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا ہاں بولو. آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں پہلے دیکھا. اس نے کہا مولانا میں سالوں تک یہ سمجھتا رہا کہ اگر میں شیعہ ہوا تو مجھے چرس پینی پڑے گی. کہنے کا مجھے کوئی شیعہ مل ہی نہیں رہا تھا جو چرس نہ پیتا ہو. تو میں سالوں تک یہ سمجھتا رہا کہ اگر میں شیعہ ہوا تو مجھے چرس پینی پڑ جائے گی، اور وہ میرا پینے کا موڈ تھا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا انٹروڈکشن ہے، یہ کیا ریپرزنٹیشن ہے ہمارے مکتب کی. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو میں کہانی سنا رہا ہوں، کہانی نہیں، یہ میرے ساتھ ہوا ہے فرسٹ ہینڈ بالکل. ہاں کوئی بیچ میں میڈیم نہیں ہے. عزیزان محترم بعض جگہ پر ہمارا کام اس حد تک مشکل میں پڑا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے ان قبیلوں کے اندر، ان علاقوں کے اندر اگر لوگ شیعت کو نہیں سمجھ پا رہے
غلطی کس کی ہوئی پھر؟ غلطی ہماری ہوئی، ہم نے پیش صحیح نہیں کیا۔ تو بھئی آپ اب دنیا میں جب بھی کچھ کریں، اچھا یہ جو ہم نے آپ کے سامنے 2-3 واقعات سنا دیے، صحیح ہے، یہ ہم نے ٹورنٹو میں ایک امام بارگاہ کے اندر بیٹھ کے سنا دیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میں جب بھی سنا رہا ہوتا ہوں تو یہ سوچ کے سنا رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں نے پوری دنیا کو سنا دیا۔ کیوں؟ ویسے تو یہاں تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نیٹ پہ جائے گا، لائیو بھی جا رہا ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا ہوں نا تو آپ یہ ایزیوم کیجئے گا کہ یہ لائیو جائے گا۔ آج کی دنیا میں اس سے کم پہ کوئی بات نہیں کیجئے، جہاں کہیں کچھ بھی کریں یہ سوچ کے کیجئے گا کہ بھائی یہ لائیو جائے گا، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ ہاں اگر آپ لاکھ مجھ سے کہنا ہم نے چھپا لیا تھا، ہم نے یہ کر دیا تھا، یہ سب نہیں چلتا۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب یہ سب باتیں نہیں ہوتی، سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کہیں نہ کہیں سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو ہمارے یہاں اب کی بات نہیں، اب سے میرے خیال میں 12-13 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک امام بارگاہ میں پڑھنے کے لیے گیا، ماہ رمضان کے پروگرام تھے، تو وہ جو امام بارگاہ کے آرگنائزر تھے کراچی میں، وہ میرے پاس آئے، ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے جہاں پر پہلے ریسیپشن ٹائپ کا تھا، تو وہ آئے میرے پاس کہنے کہ مولانا یہاں پہ آپ پڑھنے آئے، آپ نے 10-15 دن پڑھنا ہے، یہ ہے وہ ہے، میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات بتا رہا ہوں، ہم ساری ریکارڈنگ پولیس کو دیتے ہیں، ہوشیار رہیے گا، اور ہم پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ ذمہ دار مولانا ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے سے کہا ہوا ہے ان کو، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ خود ہی اپنا دیکھ لیجئے گا جو کرنا ہے آپ نے۔ تو اب وہ جو بھی ہو کہ بھئی آپ ذمہ دار ہوں گے، اب آپ نے کہنا ہے تو جو بولنا ہے بول لیجیے، مرضی ہے آپ کی، لیکن دیکھیے گا پھر آپ ہی۔ تو اب آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں اس کو انڈرسٹوڈ لے لیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا کہ چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ دور ایک اور دور ہے۔ اب میں اس دور کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ حتی الامکان میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری کے احساس پر کچھ پوائنٹ بھی دوں، اور ایسے دوں کہ آپ بہت زیادہ نہ تھکیں، تھوڑے بہت تو تھکیں گے یقیناً، لیکن بہت زیادہ نہ تھکیں۔ صاحب بہت معذرت کے ساتھ یہ مثال میں پولیٹیکل سائنسز میں دے رہا ہوتا ہوں، اسپیشلی جب مجھے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اوپر کچھ کمنٹس کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سائنس میں ایم فل تھا، تو اس ایم فل کے اندر یہ بھی ایک یونٹ تھے، کچھ یونٹ تھے جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے حوالے سے تھے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ مثال دیتے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مثال عوامی سی ہے، ذرا سا اب معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگے، تو مثلاً اسی لیے میں بعض اوقات جب ایسی مجھے باتیں کرنی تو ممبر پہ نہیں بیٹھتا، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، تاکہ مثلاً مجھے یہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ بہرحال تو مثال میں یہ تھا کہ بھئی آپ نے جو یہاں پر ہیں، انشاءاللہ انہوں نے بھی، جو پہلے تھے وہاں سے آئے، انہوں نے بھی لوڈو کبھی کھیلا ہے کیا؟ لوڈو، ہاں صحیح صحیح۔ کچھ لوگوں کا جی کہنے کا انداز بتا رہا ہے کہ ابھی تک کھیل رہے ہیں، یعنی کھیلیے، برا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کھیل سکتے ہیں، بالکل کھیل سکتے ہیں۔ اچھا جو لوڈو ہوتا ہے اس میں دو تین باتیں ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ اس میں چھپا سکتے ہیں کچھ؟ نہیں، چھپانا صحیح نہیں ہے، لوڈو میں چھپانے کے کام نہیں ہے، یہ اس کو آپ کو بورڈ جو ہوتا ہے وہ کھول کے رکھنا ہوتا ہے، اور گوٹیاں چھپا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، گوٹیاں میں اگر آپ نے ہاتھ رکھا تو وہ پھر چیٹنگ کہلائے گی، آپ کچھ اور کہلائیں گے پھر۔ تو نہ آپ اس میں بورڈ چھپا سکتے ہیں، نہ آپ گوٹی چھپا سکتے ہیں۔ اچھا جو آپ ڈائس پھینکیں گے اسے چھپا سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں چھپا سکتے، آپ کو ڈائس پھینکنا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا پہلا اصول کہ آپ نہیں چھپا سکتے، آپ کو سب کچھ ڈسکلوز کرنا ہے۔ اچھا دوسرا اصول، اس میں کوئی چانس انوالو ہے کیا؟ ہاں چانس انوالو ہے۔ جب آپ ڈائس پھینکیں گے تو جو آپ نے چھکا پھینکا تو وہ چھکا ہے تو چھکا، لیکن 6 آتا کم ہے اس میں، لیکن پھر بھی چھکا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں۔ تو بہرحال اس کو جب آپ، اس لیے میں انگلش میں بولتا ہوں ڈائس پھینکا، کیونکہ ورنہ وہ چھکا سن کے وہ سمجھتا ہے میں چھکا ہوں لیکن دیتا ایک ہی ہے۔ وہ اس کی نیچر خراب ہے بالکل ہی۔ تو بہرحال وہ جب ڈائس گرتا ہے تو اس میں 6 چانسز ہیں، 6 میں سے کوئی ایک آئے گا، تو ٹھیک ہے آپ کا جو پرسنٹیج چانس پر ہے وہ لیس دین 20% پہ چل رہا ہے معاملہ، تو سم 18% کے اطراف میں، تو چانس انوالو ہو گیا۔
اچھا اس میں کوئی پلان انوالو ہے، پلاننگ، اسٹریٹجی؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب آپ کا نمبر آ گیا تو اس نمبر کو آپ کس گوٹی پہ استعمال کریں گے، یہ آپ کی پلاننگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 پوائنٹ ہو گئے، ایک چھپا نہیں سکتے، ڈسکلوز کرنا ہے، اوپن ہے، اور دوسری بات یہ کہ چانس انوالو ہے، اور تیسری بات یہ کہ اسٹریٹجی انوالو ہو رہی ہے اس کے اندر، صحیح ہے؟ یہ ایک گیم ہو گیا۔ اب یہ تو سوال آسان تھا، لوڈو کھیلا یا نہیں کھیلا، تاش کھیلا یا نہیں کھیلا؟ جواب مت دیں، جواب مت دیں۔ اچھا یہ جو تاش کا گیم ہے اس میں کیا مصیبت ہے؟ اس میں مصیبت یہ ہے کہ پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس میں چھپا سکتے ہیں؟ چھپانا ہی ہے، چھپانا ہی ہے، چھپا سکتے نہیں، چھپانا ہی ہے، گیم ہی یہی ہے کہ چھپانا ہے۔ اچھا دوسری بات، چانس انوالو ہے کیا؟ یس، چانس انوالو ہے، کارڈ کی ڈسٹریبیوشن میں چانس ہے، مگر یہ کہ چیٹنگ ہو رہی ہو، ورنہ تو چانس ہے، یہ آپ شفل کریں جو کچھ بھی کریں چانس انوالو ہے۔ اسٹریٹجی انوالو ہے؟ ہاں اسٹریٹجی انوالو ہے، صحیح ہے۔ بس ایک گیم میں اوپن ہے، دوسرا سیکرٹ، ایک میں چانس ہے، اس میں بھی چانس ہے، اس میں بھی اسٹریٹجی ہے، اس میں بھی اسٹریٹجی ہے۔ اب ایک تیسرا گیم ہے۔ اب آئیے میں مثال 2 طرح سے دیتا ہوں، لیکن جو صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑنے گیم کو میں مثال دے دیتا ہوں۔ اب آپ آ جائیے آپ چیس کے اوپر، چیس نا، یہ اوپن ہے یا سیکرٹ ہے؟ اوپن ہے، چانس انوالو ہے؟ نہیں، او سیکرٹ بھی نہیں ہے، اوپن ہے، چانس بھی انوالو نہیں ہے، پھر کون جیتتا ہے؟ اسٹریٹجی۔ آج کا دور یہ ہے آج کا دور، نو سیکریسی، نو گیم آف چانس، اٹ از اونلی اسٹریٹجی۔ ہاں یہ آج ہے، آج کا دور ہے، صحیح ہے۔ اب کون جیتے گا؟ جس کے یہاں کچھ ہوگا اور سبسٹینشل ہوگا وہ جیتے گا، صحیح ہے۔ آج گیم بالکل ڈیفرنٹ ہے، آج گیم کھلے کھیلنے کا گیم ہے، اب کھول کے کھیلیں، اور کوئی چیز آپ کی ویکنس نہیں ہے، کوئی چیز دشمن کی اسٹرینتھ نہیں ہے، ون اینڈ اونلی پوائنٹ جو جتائے گا وہ اسٹریٹجی ہے۔ اگر آپ کی اسٹریٹجی اسٹرانگ ہے آپ جیتیں گے۔ کیوں؟ چونکہ انسٹرومنٹ اور سیکریسی یہ دونوں سبسائڈ ہو گئے ہیں اس وقت۔ سیکریسی تو بالکل ہی گئی، کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں، اب رہ گیا انسٹرومنٹ اور ویپنز اور نہیں معلوم ریسورسز، یہ بھی سبسائڈ ہو گئے ہیں اس وقت۔ اس وقت صرف ایک بات رہ گئی، لاجک، اسٹریٹجی۔ اور یہ جو 40 سال سے ایران باقی ہے اور طاقت کے ساتھ باقی ہے، اٹ از بیکاز آف اسٹریٹجی ہے۔ یہ اس میں ویپن کی دخالت نہیں ہے، اس میں پیسے کی دخالت نہیں ہے، اس میں چانس تو قطعاً ہے ہی نہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ویسے بھی چانس نہیں ہوتا، کوئی چانس وانس کی بات نہیں ہوتی، ساری بات ہوتی ہے آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ تو آج کا گیم یہی گیم ہے۔ اب آپ نے جیتنا ہے تو صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، کس قوم کے پاس کتنے تھنک ٹینکس ہیں، وہ قوم جیتے گی۔ تھنک ٹینکس ایدر انسٹیٹیوشنل اور پرائیویٹ اور پرسنل جیسا بھی ہے، آپ کے پاس تھنک ٹینکس ہیں آپ جیتیں گے، آپ کے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہیں پھر اللہ ہی جتائے گا، آپ نے نہیں جیتنا ہے، پھر اللہ ہی جتائے گا۔ یہ دور ہے آج کا، اس لیے میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور ابھی بھی عرض کر کے کل سے میں چلا ہی جاؤں گا، اور یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے مسائل کو سولو کرنے کے لیے فورمز نہیں ہیں تو آپ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرنڈر کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ دیکھیے ایک بات سادہ سی ہے، دشمن کے مقابلے میں پلان نہ ہونا سرنڈر کا پلان ہوتا ہے۔ اگر دشمن کے مقابلے میں آپ کا پلان نہیں ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سرنڈر ہونے کا پلان کر لیا ہے۔ آپ کو ایک پلان چاہیے، وہ کہاں ہے، کس نے بنانا ہے، کون بنا رہا ہے، آفیشیل، ان آفیشیل، پرائیویٹ گیدرنگ میں، پرسنل ہے، انسٹیٹیوشنل ہے کہاں؟ اب مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک دو باتیں بس، اور وہ یہ کہ مثلا ابھی تک تو میرے ساتھ ایسا مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک پاکستان میں
ویسٹ میں بھی حتیٰ کوئی ادارہ ایسا نہیں ملا جس کا 10 سالہ کوئی منصوبہ نکلا ہے پیپر کے اوپر. اذہان مقدسہ کے اندر تو بہت کچھ ہوگا لیکن پیپر شریف کے اوپر کچھ نہیں آ رہا ہے. بھئی پیپر پہ بھی تو لاؤ کہ ہے کیا, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلان, کوئی 10 سالہ منصوبہ, ریسورسز کیا ہیں جس کو SWOT انالیسس کہتے ہیں. آپ اتنا زیادہ رٹتے رہتے ہیں, ہر کمپنی میں بیٹھنے والا اس انالیسس کو رٹ رہا ہوتا ہے, تو بھائی اپنے اداروں بھی تو کرو, پھر وہ بھی تو کچھ لاؤ. اب اگر نہیں ہوتا, اب ایک اور مسئلہ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا سرنڈر کا پلان ہے. اچھا, آپ کا سرنڈر کا پلان کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ریئیکشنری فورس ہیں, اور 2 دفعہ آپ نے 3 دفعہ ریئیکشن دیا, دشمن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ریئیکشن دے گا اگر میں یہ کروں. وہ آپ سے وہی ریئیکشن نکلوا لے گا جو وہ چاہ رہا ہے, اور آپ آخر وقت تک سمجھتے رہیں گے میں قربتاً اللہ کر رہا ہوں, اور کریں گے آپ وہی جو وہ چاہ رہا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ ریئیکشن پر ہیں, آپ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم, یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. اب میں آخری پوائنٹ سے اس کو لنک کر دیتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج کے جیسے دن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ وہ دن ہے, یہ وہ ایام ہیں کہ جب وقت کے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے. اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. اچھا بھائی, یہ کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے. تقریباً 15 سال یا شاید 20 سال پہلے, میں ذہن میں اب نہیں آ رہا, ایک رائٹر نے ایران میں 3 والیوم میں ایک کتاب لکھی, اور اس نے کتاب میں یہ ثابت کیا کہ حکومت کی اسٹریٹجی جو نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرے وہ امام کا انتظار ہونی چاہیے. آپ نے کل میں نے عرض کیا تھا, نیشنل انٹرسٹ اگر ڈیفائن ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اوپر سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے یا تعمیر ہو جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ سے سب کچھ ایکچولی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. آپ کا جتنا بجٹ بنے گا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ جتنی موو کرے گی, وہ سب نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کی بات کرے گی. تو اس نے کہا کہ ہماری قومی سطح پر ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو, ایران کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر انتظار کو آ جانا چاہیے, امام کا انتظار. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ ایپک ٹارگٹ ہے ہمارا جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو اس نے کہا اگر یہ ہمارا ٹارگٹ ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ہمیں تیاری کیا کرنی ہے. صحیح. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ امام کا انتظار ہمارا مین انٹرسٹ ہو لائف کے اندر. مثلا کوئی پوچھتا ہے بھائی تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے, تو وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو ایک عالی شان زندگی دے کے جاؤں گا. کہتا ہے تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے, میں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اور میری زندگی کا اعلیٰ ترین ہدف اس دنیا کے لیے قربتاً اللہ ہے. وہ سب باتیں ہیں اس لیول کے اوپر جو ہماری پریکٹسز کو ڈیفائن کر دے, ہماری اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کر دے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ امام کا انتظار. اس سے کم پہ اگر کوئی کام کیا تو ویلیویبل نہیں ہوگا. کیوں؟ ریئیکشنری ہوگا, پھر وہ ٹیمپریری ہوگا, پرائرٹائز نہیں ہوا ہوگا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. اگر تمہاری یہ ٹاپ پرائرٹی ہے تو تمہاری ریسورسز میں سے کتنا اس کے اوپر لگا ہوا ہے؟ بھائی ایلوکیشن آف ریسورسز سے آپ کی پرائرٹی ڈیفائن ہوتی ہے نا. اگر ادھر اس طرف سے آئے تو ایک طرح اوپر آپ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ میری پرائرٹی ہے, یہ اس کے نتیجے میں ایلوکیشن آف ریسورسز ہے. تو اگر میں آپ کو ریویو کرنے طرف جاؤں گا تو میں آپ کو دیکھوں گا اس نے ایلوکیشن آف ریسورسز کہاں کی بھی ہیں, اس سے مجھے پتا چلے گا اس کی پرائرٹیز کیا ہیں. صحیح ہے. کس کی پرائرٹی امام کا انتظار ہے؟ جو آ رہا ہے وہ اپنی ریسورسز لگا رہا ہے اپنی پرسنل انٹرسٹ کے اوپر. اس کے بعد منہ سے ہم کہہ رہے ہیں الاجل الاجل. امام کا انتظار ہماری پرائرٹی کہاں ہے؟ پرائرٹی امام کا انتظار پرائرٹی ہوتی تو یہ ریسورسز ایسے ایلوکیٹ ہونی چاہیے تھی, پھر یہ پلاننگ ایسے ہونی چاہیے تھی. کس نے اپنے بچے کے کیریئر کے انتخاب میں سوچا کہ تم وہ کیریئر لو جس سے اپنے امام کی نصرت کرو؟ کرتے ہیں لوگ, بہت کم ہے, بہت کم ہے. باقی سب کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا کیش کراپ کہاں پہ مل رہی ہے, کیش میں جاؤ. صحیح ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ عید پڑھتا ہوں تو بقرعید بن جاتی ہے.
تو میں پھر کیا کرتا ہوں، پہلے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں پڑھ کے باہر چلا جاتا تھا، اب وہ لوگ بیچارے کہتے ہیں مولانا عید تھی آج تو آپ نے کیا کر دیا یہ. تو میں کیا کرتا ہوں، جب بہت عید کے دن مجھے بہت ٹف کوئی بات کرنی ہے تو بعد میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کا ذرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے اور میری بات بھی چلی جائے، اور ایسا نہ وہ روتے ہوئے جا رہے ہوں باہر. تو ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچے سے پوچھا بھائی تو ڈاکٹر بن گیا؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر بن گیا. اس نے پوچھا تو کس چیز کا ڈاکٹر بنا؟ اس نے کہا میں دل کا ڈاکٹر بنا. کہنے لگا ارے تو بدبخت آدمی، دانت کا بنتا ہے جو 32 ہوتے ہیں، یہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے. بھائی ایک ہی دل ہوتا ہے، ایک دفعہ ختم ہو جائے گا تو معاملہ ختم. تو دانت کا بنتا 32 دفعہ آتا بندہ تمہارے پاس، پیسے لیتے اس سے. تو بھائی یہ ایک ہو گئی بات. انسان تو ایسے کرتے ہیں کہ بھئی تم وہاں پہ لگاؤ اپنی طاقت، اپنا علم لگاؤ جہاں سے پیسے زیادہ نکل رہے ہوں. تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس علم کو لیا ہے جس سے امام کی نصرت ہو؟ ہاں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ بھئی کتنے لوگوں نے وہ علم سوچ کے لیا جس سے امام کی نصرت ہوگی. یہ نہیں ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہے. لائف کے اندر ڈیسیشنز، مثال کے طور پر اگر ایسا ہو تو بندہ یہ سوچ کر اپنی پلانز کرے کہ مجھے اپنے امام کی نصرت کے لیے آج تو 2018 میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے 2025 تک یہاں پہنچنا ہے. جب 2025 تک پہنچ جاؤں گا تو میں زیادہ تیار ہو جاؤں گا امام کی نصرت کے لیے. کیا تیاری کرو گے تم؟ اس طرح سوچنا پڑے گا. صحیح. بس ایک آخری بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کے خیال میں دین کی تبلیغ دوسروں پہ نہیں اپنوں پہ دین کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اس کو آپ اور میں ٹیکنیکل لینگویج میں سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور اس ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں ADD، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. یہ ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی عمر کے لوگ 30 منٹ تقریر نہیں سن سکتے سوائے یہ کہ کسی سے بات کریں برابر میں. یہ ہے. وہ تو یہ ہے کہ ہم برداشت کرتے رہتے ہیں، جب بالکل ہی ناقابل برداشت ہوتا ہے تو پھٹ پڑتے ہیں. ورنہ آئیڈینٹیفائیڈ ہے کہ کس کا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کس لیول کا ہے. صحیح. یہ سب گرے ہوئے ہیں یہ. اچھا اب آپ کیا کریں؟ یہ تو پرابلم ہے. اچھا یہ پرابلم کہاں سے آئی ہے؟ یہ پرابلم آئی ہے ٹیلی ویژن بہت زیادہ دیکھنے سے. اور اسپیشلی ہمارے بچوں میں یہ پرابلم کہاں سے آ رہی؟ یہ ان کو کارٹون دکھا کے آئی ہے. جب ماں باپ کسی بچے سے تھک جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بیٹا تو کارٹون دیکھ لے تاکہ تو مجھے کارٹون نہ بنا، کسی اور کارٹون کو دیکھ لے. اچھا وہ تو بیچارہ کارٹون دیکھنے لگتا ہے، اس میں ہر سیکنڈ میں فریم چینج ہوتا ہے، اور لائف ایسی نہیں ہوتی. تو اس کی اٹینشنز اس فریم کے اوپر، اس فریم کے اکارڈنگلی بنتی ہیں جو ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہوتا ہے. اب کارٹونز میں بھی 10 قسم کے کارٹون ہیں. کچھ کارٹونز ایسے ہیں جن کا فریم رکتا ہی نہیں ہے، بچوں کو وہ زیادہ پسند ہیں. کیوں؟ اٹینشن ختم ہو گئی. یہ ظلم ہم نے ان کے ساتھ کر دیا. اب یہ ظلم جن کے ساتھ بچپنے میں ہوا تھا وہ بڑے ہو گئے، میری طرح داڑھی بھی سفید ہو گئی، تو وہ ابھی تک بچپنے کے اندر ہی اٹینشن نہیں ہے. اچھا اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ نماز اچھی طرح سے پڑھ لو، نماز ڈھنگ سے پڑھ لو. اب آپ دیکھیے، ابھی ہم میں جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مطلب باہر بیٹھے ہیں، اگر 100 آدمی نماز پڑھنے والے نا 80-90% وہ ہیں جن کی نماز میں توجہ نہیں رکتی. کیوں نہیں رکتی؟ کیوں نہیں رک رہی بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اٹینشن کرنے کی عادت ہے ہی نہیں. پیچھے شیطان بھی جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، میں ان کو شیطان کا ملازم نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال اٹینشن کا مسئلہ ہے یہاں پہ. اچھا آپ کس طریقے سے آپ اس کو سالو کریں؟ شہید دستغیب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے خاشعین کی نماز، اردو میں بھی ہے. اس کو میرے خیال میں ہر مہینے پڑھ لیں. ہر مہینے نہیں صحیح، 2 مہینے میں ایک دفعہ، 3 مہینے میں ایک دفعہ، لیکن آپ اس کو پڑھیں ضرور. کیوں؟ یہ بتا دے گی کہ آپ نماز میں اٹینشن کیسے لائیں گے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا اب بھی لوگ بات کر رہے ہیں. یہ بیماری اتنی کانٹینجس ہے، پھیل چکی ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو میں اچھا یہ چونکہ مجھے یہاں پر اس سلسلے میں اس دفعہ آخری عرائض پیش کرنے ہیں. میں نے بہت احتیاط کی ہے کہ مثلا یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات یہاں مولانا کی آخری مجلس میں، یا اللہ حفاظت فرما،
اس نے تو کام ختم کر دیا میرا. اس نے کہا مولانا کی یہ آخری مجلس ہے. انہوں نے بھی بہت احتیاط سے کہا, تو ہم لوگ تو بہت احتیاط سے کرتے ہیں, میری یہاں پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے کہ ایسا نہ ہو واقعاً خدا سن ہی لے کہ بھائی آخری تھی. تو لیکن مرنے میں کیا ہے بھائی, مرنے میں کیا ہے بھائی؟ وہ جو ایک جملہ ہے کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ موت کیا ہے وہ مرنے پہ مرا جاتا ہے, وہ مرنے پہ مرا جاتا ہے. جس کو پتہ چل جائے کہ موت کیا ہے, مل موت الا القنطرہ, سید الشہداء نے فرمایا موت ایک پل کے سوا کچھ نہیں. بار اور نہ ڈراؤں طبیعت خراب ہو جائے گی لوگوں کی. تو عزیزان محترم, ہم لوگ ایک ذمہ داری کے ساتھ آئے اور ایک مظلوم امام کی نصرت کی ذمہ داری. میں کبھی سوچتا ہوں, کہیں میرے ساتھ کبھی کوئی ٹف ٹائم گزرتا ہے کسی جگہ کے اوپر, مثلا فرض کریں کہیں پہ گیا, وہاں پر کوئی چیز پیش آ گئی کسی آفس میں کدھر ادھر ادھر, جہاں پر مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کوئی انسلٹ کر دیتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو وہ جو انسلٹ ہوئی ہوتی ہے وہ تو ایک معرکہ ہوتا ہی ہے, اس وقت آپ نے کیسے برداشت کرنا ہے. بعد میں جو یاد آتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا ہے نا. اب اس مظلوم امام کو سوچیں جو 1200 سال سے یاد کر رہا ہے, اللہ اکبر. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یا الہی, مظلومیت اسے کہتے ہیں, یہ ہے اصلی مظلومیت. اچھا, اس مظلوم امام کی نصرت ہم نے کرنی ہے, جس کو یہ مظلومیت شاید سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ بھئی نصرت کرنی ہے. ان کی امامت کا آغاز آج کے دن سے کہا جاتا ہے, اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری میں قرار پایا کہ بھئی ہم نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے. یہ اصل میسج ہے. اب وہ آپ محنت کیسے کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر کیا امپروومنٹ لینا چاہتے ہیں, تو میں نے آپ کی خدمت میں کم سے کم یہ عرض کر دیا کہ بھئی آپ کچھ لائنز بنا لیجئے کہ مجھے اس سال میں یہ امپروومنٹ لانی ہے. مثال کے طور پر آج ربیع الاول کی فنا تاریخ ہے, اگلے بڑا ایونٹ جو آئے گا مثلا فرض کیجئے جس میں اسپیچز وغیرہ زیادہ ہو رہی ہوں گی, وہ ماہ رمضان آئے گا, تربیت کا مہینہ. ماہ رمضان تک آپ کیا امپروو کرنا چاہتے ہیں, لائن سیٹ کر لیں, اس مہینے یہ, اس مہینے یہ, اس مہینے یہ, اور اس میں نماز ضرور رکھیے گا. ایک چیز کم سے کم نماز ہو, دوسری چیز آپ کا اخلاق ہو کہ بھئی اس کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ لیجئے, یہ وہ تیاری ہے اصل میں. باقی پیسے کا کیا ہوگا, اسلحے کا کیا ہوگا, یقین مانیے وہ سیکنڈری بھی نہیں ہے, وہ تو سیکنڈری ایشوز بھی نہیں ہیں. پیسہ, اسلحہ, یہ سب, اس سب کو بھول جائیے. فی الحال جو اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کر لیں وہ یہ ہے, اس کو امپروو کر لیں. صداقت ہو, سچائی ہو میرے اور آپ کے اندر, امانت کا احساس ہو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ جو اٹینشن والا ایشو ہے نا, یہ تو سمجھ لیں یہ تباہی ہے, اس نے مار ڈالا. اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. بہرحال پروردگار انشاءاللہ دین کے راستے میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروردگار کے حضور دعا کرتے ہیں, اور اس دعا سے پہلے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, و یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان کی عظمت و قدست کا, تقدس کا, اے خدایا ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے نورانیت نصیب فرما. قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. خدایا ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار و قرآن کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. رائے حق پر چلنا ان سب کے لیے آسان فرما. اے خدایا تیرے دین کے چاہنے والے مظلوم بندے دنیا کے اندر ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور ان کی مظلومیت کا, ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. یمن, نائجیریا, پاکستان, ایران, افغانستان, عراق, نہیں معلوم کتنے ممالک, لبنان,
جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، دنیا کے مظلوم انسان موجود ہیں، ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، کچھ تو شہید ہو چکے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ جو شہید ہو چکے جیسے شیخ نمر کے جیسے لوگ۔ خدایا ان تمام شہداء جو پاکستان کے اندر شہید ہوئے، ایران میں مختلف جگہوں پہ شہید ہوئے، خاص کر بی بی کے روضے کے دفاع میں جو لوگ شہید ہوئے، خدا ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ کچھ بے گناہ دشمن کے ظلم کا اس وقت بھی نشانہ بن رہے ہیں، جیسے شیخ زکزکی نائجیریا کے اندر ہیں، شیخ عیسیٰ قاسم بحرین کے اندر جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدایا ان تمام مظلوموں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو قابل اصلاح نہ ہو تو بھی وصل جہنم فرما۔ خدایا بالاخص اس آل سعود نے ظلم کی انتہا کی ہے، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کو دنیا کے اندر ذلت و خواری دیکھنا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا۔ عید کا دن وہ دن ہے جب وہ تشریف لائیں گے خدایا، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کی مظلومیت اور قربانی کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام منتظمین کے مرحومین کے لیے، والنٹیئرز کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے، سب کے لیے، اور وہ جو یہاں پر پہلے آتے تھے اب نہیں تھے، اور علماء عرفاء فقہاء جو دنیا بھر میں اہل بیت کے ماننے والے تھے، خاص کر وہ علماء ذاکرین خطباء شعراء جنہوں نے یہاں پر آ کر اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت کی اور اب دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بآواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔